مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے لوگ ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے واچ کر رہے ہیں سب پر مسیح یسوع کی سلامتی چاہتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، جو سرمن ہے، جو میسج ہے، میرا ایمان ہے، بلیو ہے کہ آپ اس سرمن کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، بلیسنگ پائیں گے۔ تو ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کلام اقدس میں سے۔ آج ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 38 باب اور اس کی ایک تلاوت کی جو ایک آیت کی تلاوت ہے، اس کی شہادت جو ہے وہ آج بیٹا شراز حاصل کریں گے۔ تو ہم ان سے مل کر اس 38 باب کی پہلی آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں ہم کی برکت۔ بہت ہی خاص بات آج ہمیں سیکھنے کو ملے گی کہ جو حزقیہ تھا، یہ خدا کا ایسا پیغمبر تھا، ایسا ممسوح تھا جس نے پورے دل، پوری جان سے، پوری روح سے خداوند کی خدمت کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خدمت ہے کہ جب خدا کے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، تو جب خدمت کے دوران وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے ہیں، تو یقیناً خدا جو ہے وہ ان باتوں کا جواب دیتا ہے۔ بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ صادق 7 بار بھی گرے گا تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، خدا اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ خدا کبھی بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جب حزقیہ کو پتہ چلا ایک خدا کے نبی کے دوارا کہ میں مرنے کو ہوں، اب میری موت طے ہو چکی ہے، اسے ایک پیغام ملا ایک قاصد کے ذریعے، جو خداوند نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ لیکن بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ جب حزقیہ کو پتہ چلا کہ میں بچنے کا نہیں، میں مر جاؤں گا، تو بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ اس نے وہ اپنی خدمت یاد کی کہ میں خدا کے ساتھ کیسے چلا ہوں، کیسا میرا خدا کے ساتھ رشتہ تھا۔ آگے ہم دوسری آیت کو تلاوت کریں گے بیٹے، رفاقت کے ساتھ دوسری تلاوت کی وہ شہادت حاصل کریں گے۔ حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے اور وہی کیا، اور حزقیہ زار زار رویا۔ پڑھے اور سنے جانے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ حزقیہ جو تھا وہ خدا کے ساتھ چلا تھا، اس نے خدا کے ساتھ وفاداری دکھائی تھی، اسی لیے وہ خدا کے سامنے منت کرنے لگا، وہ اکڑا نہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ اور طریقے سے چلتے ہیں۔ ہم ایسے الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتے کہ جس الفاظوں سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، لیکن ہم نے حلیم رہنا ہے۔ ہم نے جب بھی ہماری جتنی بھی خدمات ہے، جتنی ہم خدا کے حضور خدمت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنے خدا کے آگے اپنی منتیں ہی رکھنی ہیں، نہ کہ لوسیفر کی طرح، ابلیس کی طرح ہم نے اکڑ کر بات کرنی ہے۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنا تخت جو ہے ستاروں سے بھی اوپر بناؤں گا، جس طرح یسایہ 14 میں لکھا ہے کہ لوسیفر جو تھا وہ اب اس کے دل میں گھمنڈ آیا، غرور آیا کہ میں اپنا تخت جو ہے وہ خدا سے بھی اوپر بناؤں گا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جو خدا کے سچے ممسوح ہوتے ہیں، جو خدا کے سچے پیروکار ہوتے ہیں، وہ خدا کو خوش کیسے کرتے ہیں، وہ خدا کی حضور کیسے چلتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خدا کے بھید ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ چلنا کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہیں تو خدا بھی اپنے لوگوں کی خاطر اپنے نام کی لاج رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، حزقیہ جب رویا خدا کے ساتھ، اس نے جب رویا اپنے آنسو خدا کے آگے انڈیلے، اور وہ اتنا بیمار تھا کہ مرنے کے قریب تھا، لیکن یسایہ کا بیٹا، آموز کا بیٹا یسایہ حزقیہ کے پاس آیا اور پیغام خداوند کا لے کر آیا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے سنا اور رویا،
اور اس نے خدا کے آگے منت کی کہ خداوند دیکھ میں کیسے تیرے حضور چلا ہوں۔ اگر آپ نے خدمت کی ہے، آپ اچھی طرح سے پورے دل سے پوری روح سے خداوند کے حضور چلے ہیں، آپ بالکل انٹیگریٹی میں رہے ہیں، آپ نے دیانتداری دکھائی ہے، تو میرے عزیزو بالکل خدا آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی منت کو سنے گا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلے ہیں، انٹیگریٹی کے ساتھ نہیں چلے ہیں، تو بالکل خدا آپ کی نہیں سنے گا۔ میرے جو خدا اپنے ساتھوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جس طرح اس نے جب حزقیہ رویا خدا کے آگے تو اس نے جواب دیا۔ آپ اسپرچل طریقے سے جب خدا کے حضور چلتے ہیں تو یقیناً خدا آپ کی دعاؤں کا، آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم وفاداری سے خدا کے حضور چلتے ہیں، جس طرح حزقیہ چلا تو اس نے اس کی دعا کا جواب دیا، اور جواب کیا دیا؟ خدا نے کہا کہ اب دوبارہ اس نے یسایہ کو بھیجا کہ جا اس سے کہہ حزقیہ سے کہ میں نے تیری عمر، میں نے تیرے آنسو دیکھے اور تیری دعا سنی، میں نے تیری منت سنی، اور جا میں نے تیری عمر 15 سال اور بڑھا دی ہے۔ جب خدا کے ساتھ آپ چلے ہیں تو خدا آپ کی بات کو سنے گا، وہ آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ وہ ہمارا خدا جو ہے وہ جینٹل مین خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ جب وہ پرومس کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں خروج کی کتاب میں، تو بائبل بیان کرتی کہ جب موسیٰ اسرائیل کو لے کر چلا تو وہ بیابان میں ان کو کھانے کے لیے روٹی من دیتا رہا، اور میرے عزیزو جب تک وہ چلتے رہے، بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ نہ تو ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہاں لوگ لانڈریوں والے ساتھ تھے یا دھوبی ساتھ تھے کہ وہ کپڑے ان کو استری کر کے دیتے تھے، نہیں، وہ خدا کا ورڈ تھا جو خدا نے اپنے لوگوں پر دیا تھا کہ نہ تو ان کے جوتے ٹوٹے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو کمزور ہو، جو چل نہیں سکتا ہو۔ میرے عزیزو بائبل بیان کرتی کہ وہ عقابوں کی مانند چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، کیونکہ ان پر خدا کا ورڈ ریلیز ہو چکا تھا۔ جب حزقیہ پر خدا کا ورڈ ریلیز ہوا تو بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ حزقیہ 15 سال اور جیا، اور اس کی عمر خدا نے 15 سال اور بڑھائی، اور وہ خدا کے حضور بڑی دیانتداری سے چلا۔ جب ہم خدا کے حضور دیانتداری سے چلیں گے تو خدا ہماری سنے گا اور جواب دے گا۔ خدا وفادار خدا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی خدا کے لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے۔ وہ آپ کو پترس بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو پلوس بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو یوحنا بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ وفاداری دکھائیں گے تو وہ آپ کو حزقیہ بنائے گا، وہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ پتال میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ جو میں مکان تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں تم بھی ان میں رہو۔ وہ اسی لیے تو گیا ہے، اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا پاک روح القدس دیے جاتا ہوں جو تمہاری مدد کرے گا۔ اگر آپ خود مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قصور تمہارا اپنا ہے کہ آپ اس کی مدد کو ریسیو نہیں کرتے، اس کی ہیلپ کو لیتے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ ہم حزقیہ کی طرح اپنے آنسو اپنے خداوند کے آگے انڈیلیں، دکھائیں اپنے آنسو اور کہیں کہ اے خداوند کتنی ایمانداری سے میں چلا ہوں، کتنی دیانتداری سے میں چلا ہوں۔ اگر آپ میں کوئی گناہ نہیں ہے، پاکیزگی ہے، تو یقیناً بائبل بیان کرتی ہے کہ آپ خدا کو دیکھیں گے، جس طرح حزقیہ رویا اور خدا نے اس کی آواز کو سنا۔ اگر آپ ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، تو کبھی بھی خدا آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، آپ کی آواز کو سنے گا۔ اسی طرح جب سیموئیل تھا تو اس نے اسرائیل کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا میں نے کبھی تم سے رشوت لی؟ جب وہ بھی مرنے کے قریب تھا تو اس نے اسرائیل سے پوچھا کیا میں نے تمہارا کوئی بکرا مینڈا کبھی کھایا؟ تو اسرائیل نے جواب دیا کہ نہیں۔ جب آپ بے گناہ ہوں گے تو آپ لوگوں کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تمہاری کوئی چیز کھائی ہے تو مجھے کہو، میں تمہاری واپس کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ ایمانداری سے دیانتداری سے چلے ہیں تو یہ بات تبھی کر سکیں گے۔ اگر آپ دیانتداری سے ایمانداری سے نہیں چلے ہیں تو آپ کے منہ سے یہ ورڈ کبھی نہیں نکلیں گے کہ آؤ میں تمہارا حساب دیتا ہوں۔
آج ضرورت ہے کہ ہم بڑی ایمانداری سے دیانتداری سے چلیں، اور جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم خدا سے کہیں تو خدا یقیناً ہماری مصیبت کو دور کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ اس سرمن کے وسیلہ سے آج آپ نے برکت پائی ہوگی، اور آج یہ سیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنی لائف کو، جو اٹرنل لائف خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی، ہم وہ خدا سے لیں گے۔ اور لیں گے کس طرح؟ جس طرح حزقیہ نے لی، اور زمین پر اس نے دعا کی، اور خدا نے کہا کہ جا، میں نے تیری عمر کو 15 برس اور بڑھا دیا ہے۔ یہ ہے خدا کا وعدہ۔ خدا آپ کے ساتھ وعدے کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عمر کی درازی بخشوں گا۔ اگر آپ ایماندار ہیں، روح اور سچائی سے خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو خدا آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے کہ آپ زمین پر بھی اچھی زندگی گزاریں اور آسمان پر بھی آپ کے لیے محل تیار ہو۔ میرے عزیزو، خداوند اس سرمن کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آپ کو بلیس کرے۔ آل دا بیسٹ، آل دا پیپل، ہیلیلویہ۔